ہے قول محمد قول خدا فرمان نہ بدلا جائے گا، بدلے گا زمانہ لاکھ مگر قرآن نہ بدلا جائے گا۔ اب اس کے بعد جو ہے روزے کے مسائل ہیں۔ سب سے پہلی چیز جو ہے روزہ جو ہے ہم لوگ جانتے ہیں کہ بہت بڑی عبادت ہے، بہت بڑی عبادت ہے، اور یہ عبادت کب فرض ہوئی؟ سن 2 ہجری میں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم مکے سے مدینے کو ہجرت کر کے آنے کے دوسرے سال میں روزہ فرض ہو رہا ہے۔ اس سے پہلے روزہ تھا، رمضان کا نہیں بلکہ عاشورے کا روزہ تھا، اور آج ہمارے لیے حکم یہی ہے کہ بھئی ہم جو ہے عاشورے کا روزہ بھی رکھیں، نفل ہے یہ، اور تمام نبیوں کی اس کے اوپر جو ہے عمل ہوتا رہا تمام نبیوں کا۔ تو عاشورہ کا روزہ یہ کب آئے گا؟ محرم کے مہینے میں 10 تاریخ کو یہ روزہ ہوگا۔ تو محرم کا مہینہ جب آئے 10 تاریخ کو روزہ رکھنے کی کوشش کریں۔ اب یہاں جو ہے سب سے پہلی چیز مسئلہ یہ ہے کہ بھئی کس کے اوپر روزہ فرض ہے؟ تو اس کے لیے یہاں 4 شرائط ہیں: مسلمان ہونا، عاقل یعنی عقل مند ہونا، اور اسی طریقے سے بالغ ہونا اور غیر معذور ہونا۔ یہ 4 چیزیں روزہ فرض ہونے کے لیے شرط ہیں۔ سمجھ میں آتی ہے بات؟ روزہ فرض ہونے کے واسطے 4 چیزیں ضروری ہے۔ پہلی چیز کیا ہے؟ مسلمان ہونا۔ کافر کے اوپر روزہ فرض نہیں ہے۔ اگر کوئی یہ کافر رکھ لیا تو اللہ رب العزت اس کو نیکیاں تو نہیں دیں گے، لیکن دنیاوی اعتبار سے اللہ رب العزت اس کی زندگی میں کچھ ترقی دے دیں گے، لیکن نیکیاں اس کو نہیں ملتی۔ پہلی چیز کیا ہے؟ مسلمان ہونا۔ روزے کے مسائل جو ہیں غور سے سنیں۔ چاند کے مسائل اگر آپ کو سمجھ میں نہیں آئے تو روزے کے مسائل آپ کو آرام سے سمجھ میں آئیں گے، اس لیے کہ ہر سال سنتے رہتے ہیں۔ سن کر جو ہے ہمارے کان جو ہے بہت مطمئن ہو چکے ہیں روزے کے مسائل سے۔ اور یہ بات کہوں تو جھوٹ نہیں ہو سکتی کہ رمضان کا مہینہ گزرتا رہتا ہے، آخری عشرے میں رہتے ہیں، 27ویں رات گزرتی ہے، قرآن بھی مکمل ہو جاتا ہے، اس کے بعد بھی فون کر کے لوگ پوچھتے ہیں کہ مفتی صاحب تیل لگانا کیسا ہے روزے میں، سرما لگانا کیسا ہے آنکھ میں۔ اچھی بات ہے سوال کرنا، لیکن یہ جذبہ کب ہونا چاہیے؟ رمضان شروع ہونے سے پہلے اس کی تیاری ہو جائے۔ رمضان پورا ہو رہا ہے، 2-3 روزے باقی ہیں، ابھی ہم جو ہیں انہی مسائل میں پڑے ہوئے ہیں، تیل لگا سکتے ہیں کہ نہیں، سرما لگا سکتے ہیں یا نہیں، خوشبو استعمال کر سکتے ہیں یا نہیں، سو گئے احتلام ہو گیا تو روزے کا حکم کیا ہے، یہی مسائل میں ہم لوگ پڑے رہیں تو آگے ہم کب بڑھیں گے؟ آگے بڑھنا ہے ہم لوگوں کو، اور آگے بڑھ کر بڑے بڑے مسائل کو سمجھنا ہے، تو اس لیے پہلے سے ہی جو ہے اس کی کوشش کریں۔ تو 4 چیزیں ہوئیں: مسلمان ہونا، دوسرا عقل مند ہونا، تیسرا بالغ ہونا، چوتھا غیر معذور۔ غیر معذور کا مطلب کیا ہے؟ وہ آدمی کو کسی طرح کی کوئی بیماری، ایسی بیماری جس بیماری میں آدمی روزہ نہیں رکھ سکتا، ایسی بیماری اس کو نہ ہو۔ اب بالغ کا مطلب کیا ہے؟ 14 یا 15 سال عمر بچے کی ہو جائے۔ اب اس کو وضاحت سے کھول کر اگر بیان کریں گے تو اچھا نہیں لگتا، تو آپ لوگ جو ہے ماشاءاللہ عقل مند ہیں۔ العاقل تکفیہ الاشارہ، عقل مند کے لیے اشارہ کافی ہے۔ تو 14 سال 15 سال اگر بچے کی عمر ہو جائے تو شریعت کی نظر میں وہ بچہ بالغ ہے۔ لیکن لڑکی کے تعلق سے مسئلہ الگ ہے۔ شریعت میں لڑکی کے لیے 9 سال کی عمر لگا دی ہے، قید لگا دی ہے کہ 9 سال کی عمر میں لڑکی بچی جو ہے بالغ ہوتی ہے۔ یہ الگ بات ہے کہ بھئی ہمارے یہاں بچے جو ہیں، لڑکیاں جو ہیں 9 سال کی عمر میں بالغ نہیں ہوتی، لیکن عام طور سے شریعت کا جو مزاج ہے وہ کیا ہے؟ 9 سال کی عمر کو ہی شریعت قید لگاتی ہے۔ وجہ کیا ہے؟ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی زوج محترمہ، ہم سب کی ماں حضرت امی جان عائشہ صدیقہ عفیفہ رضی اللہ عنہا کا نکاح ہوا کتنے سال کی عمر میں؟ 6 سال کی عمر میں۔ 6 سال امی جان کی عمر تھی، لیکن نکاح ہوتے ہی رخصتی نہیں ہوئی۔ ہمارے یہاں وہ ماحول نہیں ہے، عرب کے اندر آج ماحول ہے یا نہیں ہے معلوم نہیں ہے۔ پرانے زمانے میں ماحول یہ تھا کہ بھئی ابھی بچے بالغ نہیں ہوتے تھے، شادی کرا دیتے تھے، شادی ہو جاتی تھی، لیکن رخصتی ان کی بالغ ہونے کے بعد ہو جاتی تھی، بالغ ہوتے ہی رخصتی کر دیتے تھے۔ تو امی جان کی شادی کب ہو رہی ہے؟ 6 سال کی عمر میں۔ 9 سال کی عمر میں امی جان کی رخصتی ہو رہی ہے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے گھر میں۔ تو اس سے پتہ چلتا ہے کہ 9 سال کی عمر میں لڑکی جو ہے بالغ ہو جاتی ہے۔ اگر آپ کو اس کے اوپر اور بھی مزید مسائل معلوم کرنا ہے
تو پردے کے اوپر جب پردے کا ایشو ہوا تھا تو اس وقت جو ہے پردے کے تعلق سے ایک دو جمعہ کے اندر میں نے جو ہے عرض کر دیا تھا اسی تعلق سے امی جان حضرت عائشہ صدیقہ عفیفہ رضی اللہ عنہا کے نکاح کے اوپر بہت سارے لوگوں نے ایسی باتیں کہیں، ایسی جو ہے زبان درازی کی، تو اس وقت بھی کچھ باتیں، کچھ ضروری مسائل میں نے جو ہے بیان کر دیے تھے، یوٹیوب کے اندر وہ موجود ہیں، آپ حضرات جو ہے وہاں سے جو ہے سن سکتے ہیں۔ اس کے بعد حیض و نفاس والی عورتوں کے لیے روزہ رکھنا جائز نہیں، یعنی کہ حیض کس کو کہتے ہیں؟ عورت کو ہر مہینے خون آتا ہے ناپاکی کا، اور وہ کتنے دن رہتا ہے عورت کے مزاج کے اوپر، کم سے کم جو ہے 3 دن، زیادہ سے زیادہ 10 دن، 3 دن سے کم کسی عورت کو خون نہیں آتا، 10 دن سے زیادہ کسی کو جو ہے ماہواری کا خون نہیں آتا۔ آپ حضرات جو ہے اشکال کر سکتے ہیں کہ بھئی کتنی عورتیں ایسی ہیں جن کو جو ہے 3 دن سے کم خون آتا ہے، 10 دن سے زیادہ بھی خون آتا ہے، تو شریعت اس کو حیض کا خون نہیں کہتی، بلکہ اس کو جو ہے استحاضہ کا خون کہتی ہے، یعنی بیماری والا خون ہے۔ عام طور سے جو عورت کا جو مزاج ہے قدرت نے جو بنا دیا ہے وہ کیا ہے؟ 3 دن سے کم میں کسی عورت کو خون نہیں آتا، 10 دن سے زیادہ کسی عورت کو حیض کا خون نہیں آتا۔ اگر 3 دن سے کم آ رہا ہے تو بیماری کا خون، 10 دن سے زیادہ آ رہا ہے تو وہ بھی بیماری والا خون۔ یہ بھی مسائل جو ہیں بہت سارے یوٹیوب کے اندر موجود ہیں۔ تو یہاں جو ہے حیض و نفاس والی عورتوں کے لیے روزہ رکھنا جائز نہیں، روزہ چھوڑے گی لیکن بعد میں قضا کرے گی۔ اسی طریقے سے تیسرا مسئلہ، 10 لوگوں کے لیے روزہ رکھنا مباح ہے، یعنی روزہ وہ لوگ نہیں رکھنا ان کے لیے بہتر ہے۔ اس میں سے ایک مریض، یعنی کہ جس کی طبیعت خراب ہے لیکن اتنی خراب نہیں کہ بھئی روزہ اگر رکھا تو مر جائے گا، اتنی خراب نہیں ہے لیکن خراب ہے۔ اور اسی طریقے سے دوسرا مسافر کے لیے، یعنی کہ اگر یہاں سے ہم چل کر ویمپلی چلے جائیں اور اسی طریقے سے ویملے کو چلے جائیں اور یہ سوچیں گے بھئی ہم مسافر ہیں روزہ چھوڑ دیں گے، نہیں چلے گا، بہانہ ہے یہ۔ اس کے لیے ضروری ہے کہ بھئی 80 کلومیٹر تک ایک حد رکھ دی گئی ہے کہ اس کے اوپر اگر کوئی آدمی جاتا ہے تو وہ آدمی شریعت کی نظر میں مسافر کہلائے گا، اس سے کم میں اگر جاتا ہے تو وہ شریعت میں سفر نہیں ہے، وہ مسافر نہیں ہے۔ تیسری عورت ہے حاملہ عورت، جس کے پیٹ میں جو ہے بچہ ہے، تو وہ عورت کو بھی روزہ رکھنا بہتر نہیں ہے، اچھی بات نہیں ہے، اس لیے کہ روزہ رکھے گی عورت، اس کے پیٹ میں جو ہے بچہ ہے تو اس کو تکلیف ہوگی اور یہ خود عورت جو ہے کمزور ہو جائے گی۔ اسی طریقے سے دودھ پلانے والی عورت، بچے جس کے گود میں دودھ پیتا بچہ ہے، وہ عورت کو بھی شریعت اجازت نہیں دیتی کہ بھئی آپ کسی بھی حال میں روزہ رکھنا ہے، گنجائش دے رہی ہے کہ بھئی روزہ آپ چھوڑ سکتے ہیں۔ اسی طریقے سے تیماردار، یعنی مریض کی خدمت کرنے والا، مریض نہیں ہے یعنی کہ جس کی طبیعت خراب ہے اس کے لیے تو چھوٹ ہے ہی، لیکن جس کی طبیعت خراب ہے اس کی خدمت کرنے والے کو بھی شریعت رخصت دیتی ہے۔ وجہ اس کی یہ ہے کہ اگر یہ روزہ رکھے گا تو روزے میں بیمار کی مکمل طریقے سے خدمت نہیں کر سکتا، بیمار کو تکلیف ہوگی، تو بیمار کی تکلیف کو دیکھتے ہوئے شریعت کہتی ہے کہ بھئی بیمار کی خدمت کرنے والے کو بھی گنجائش ہے، روزہ چھوڑ سکتا ہے۔ اسی طریقے سے چھٹا، نہایت کمزور، بیمار تو نہیں ہے لیکن کمزور بدن کے اعتبار سے، اس کے لیے بھی روزہ چھوڑنے کا اجازت دی گئی ہے، روزہ چھوڑ سکتا ہے۔ اسی طریقے سے 7واں آدمی، بھوک اور پیاس سے مجبور آدمی ایسا ہے کہ بھئی اس کا مزاج ایسا بنا ہوا ہے، بھوک برداشت نہیں کر سکتا، پیاس برداشت نہیں کر سکتا، اگر بھوک پیاس لگ جائے تو اس کا بدن جو ہے، اس کے بدن میں کپ کپی شروع ہو جاتی ہے اور وہ آدمی جو ہے زمین پر گر جاتا ہے۔ ایسا مجبور بھوک اور پیاس کا یہ آدمی بھی روزہ چھوڑ سکتا ہے۔ اسی طریقے سے مجاہد فی سبیل اللہ، یعنی اللہ کے راستے میں جہاد کرنے والا، اللہ کے راستے میں جہاد کرنے والا، یہ کہ اس کے روزہ رکھنے کی وجہ سے جہاد میں کمی آ جائے، جہاد نقصان آج آتا ہے، تو اس لیے اس کو رخصت دی گئی ہے۔ یہاں جو ہے اس مسئلے کو جو ہے جماعت کے اوپر فٹ نہیں کرنا۔ آج کل لوگ جو ہے بہت ہوشیار ہو چکے ہیں، اگر کوئی مسئلہ بیان کر دیے تو وہ مسئلہ جو ہے کسی کے تعلق سے بھی کیوں نہ ہو اپنے اوپر فٹ کر لیتے ہیں۔ یہ سوچنا نہیں کہ بھئی میں جماعت میں گیا ہوں تو اس لیے میرے لیے روزہ نہیں ہے، اس لیے کہ جماعت بھی جو ہے جہاد ہے، نہیں، جہاد کا مطلب اصل جہاد،
جو کہ اللہ کے دین کو اونچا کرنے کے لیے، اللہ کے کلمے کو بلند کرنے کے لیے جان اور مال دونوں سے اللہ کے دشمنوں سے مقابلہ کرے، جنگ جس کو کہا جاتا ہے وہ جہاد ہے۔ اسی طریقے سے بے ہوش پاگل کے لیے، ایسا پاگل جس کو جو ہے کچھ خیال ہی نہیں رہتا، اس کے لیے بھی روزہ ضروری نہیں ہے۔ اسی طریقے سے 10واں آدمی بے ہوش کے لیے، بے ہوش رہتا ہے، ہر وقت ہوش میں نہیں آتا، اس کے لیے بھی روزہ رکھنا ضروری نہیں ہے، روزہ چھوڑ سکتا ہے۔ اس کے علاوہ جب یہاں جو ہے ایک بات آگے بھی جو ہے سمجھنے کی ہے کہ ان میں ایک مریض، دوسرا مسافر، حاملہ عورت، دودھ پلانے والی عورت، تیماردار اور نہایت کمزور، جتنے بھی جو ہے بیان ہوئے ہیں، ان کا عذر ختم ہو جائے تو یہ لوگ کیا کرنا ہے؟ بعد میں رمضان کے پورے روزوں کی قضا کرنا ہے، جتنے اس کے روزے چھوٹ چکے ہیں ان تمام روزوں کی قضا کرنا ہے۔ ایسا نہیں کہ بھئی ہاں شریعت نے کہہ دیا ہے روزہ چھوڑو، اب چھوڑ دیا تو زندگی میں اس کا نام نہیں لے رہے ہیں، ایسا نہیں۔ رمضان کا ایک روزہ چھوٹا تو اس کے بدلے میں رمضان کے بعد اس کی قضا کرنا ضروری ہے۔ اسی طریقے سے چوتھا مسئلہ، رمضان کے لیے ہر روزے کی نیت کرنا ضروری ہے۔ ایسا نہیں ہو سکتا کہ بھئی پہلے دن جو ہے ارادہ کر لیا، نیت کر لیا کہ روزے پورے مہینے کے رہوں گا، ایک نیت سے پورے روزے نہیں چلتے، ہر روزے کے لیے الگ الگ نیت ضروری ہے۔ اب نیت کے لیے پانچواں مسئلہ، زبان سے کہنا ضروری نہیں ہے، نیت جو ہے زبان سے کہنا ضروری نہیں ہے۔ جیسا کہ ہماری جو ہے ہماری بھی مسجد میں عمل ہوتا ہے کہ رمضان میں تعلیم ہو جاتی ہے، ہونے کے بعد دعا پڑھائی جاتی ہیں، اگر کسی دن میں نے دعا نہیں پڑھائی تو فوراً ایک دو لوگ جو ہے ٹوک دیتے ہیں کہ لقمہ دے دیتے ہیں کہ مفتی صاحب دعا نہیں پڑھائی۔ یہاں جو ہے شریعت کہتی ہے کہ بھئی زبان سے دعا پڑھنا ضروری نہیں ہے، اور اس کو رسم بنا لیا گیا، اس کو ضروری سمجھ گئے تو بدعت ہو جائے گا عمل۔ تو اس لیے آج سے اس مسئلے کو اپنے ذہن میں رکھیں، آج اس سال انشاءاللہ ایک دن بھی روزے کی جو دعا ہے ہماری مسجد میں نہیں پڑھائیں گے، آپ خود جو ہے اس کو پڑھنا ہے، مسنون دعاؤں میں اس کا شمار ہے، اگر نہیں پڑھتے تو کوئی بھی مذائقہ نہیں۔ ایسا نہیں کہ بھئی دعا نہیں پڑھنے کی وجہ سے آپ کا روزہ جو ہے خراب ہو جائے گا، نہیں، ارادہ نیت کیا ہے؟ دل کا نام، دل کے نیت کا نام، اسی کو جو ہے نیت کہا جاتا ہے، زبان سے کہنا ضروری نہیں ہے۔ اسی طریقے سے 6، سحری کا آخری وقت صبح صادق تک رہتا ہے، اس کے بعد نہیں۔ سحری کا وقت جو ہے صبح صادق کے آخری وقت تک رہتا ہے، اس کے بعد نہیں۔ ہمارے یہاں کیا ہوتا ہے کہ اذان شروع ہو جاتی ہے، کھاتے رہتے ہیں، اگر منع کر دیا جائے تو کہتے ہیں کہ مفتی صاحب، بڑے آدمی ہوتے تھے ہم نا، حی علی الصلاۃ حی علی الفلاح تک کھا سکتے ہیں اور کو ایسا جو ہے لوگ بولتے ہیں، اگر اس طرح کریں تو ہمارا روزہ جو ہے خراب ہو جائے گا، اس روزے کا ہم کو ثواب نہیں ملے گا۔ اسی لیے شریعت نے حد لگا دی ہے کہ بھئی آخری وقت کیا ہے سحری کا؟ صبح صادق کا، یعنی کہ جب وقت ختم ہو جائے، بہتر یہی ہے کہ وقت جو ختم ہو رہا ہے اس سے 10 منٹ پہلے کھانا پینا بند کر دیں، یہی اصل چیز ہے۔ لیکن اتنا وقت ہمارے پاس نہیں ہے تو کم سے کم آخری درجہ 1-2 منٹ پہلے جو ہے ہمارا کھانا پینا بند ہو جائے، وقت ہو چکا، اذان ہو رہی ہے، کھا رہے ہیں، حی علی الصلاۃ حی علی الفلاح تک کھا رہے ہیں، تو اس کا کچھ فائدہ نہیں ملے گا۔ پوری زندگی آپ روزہ رکھیں، ان روزوں کا کچھ بھی فائدہ نہیں ہے۔ اسی طریقے سے سحری کے تعلق سے، سحری کھانا سنت ہے، سحری کھانا سنت ہے، اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کو بہت ترغیب دی ہے اس چیز کے اوپر، بعض صحابہ کو اپنے دسترخوان پر بٹھا کر سحری کھانے کے لیے آمادہ فرمایا۔ تو سحری کھانا سنت ہے اور اس میں لیے برکت بھی ہے، اور وہ ہمارے لیے روزے میں مددگار بنے گی۔ تو اس لیے سحری ہرگز نہ چھوڑیں۔ اگر سحری کھانے کی آپ کو ضرورت نہیں ہے، حاجت نہیں ہے، پھر بھی آپ جو ہے 1-2 کھجوریں کھا کر اس سنت کو، اس عمل کو زندہ کرنے کی کوشش کریں، اس ثواب کو پانے کی کوشش کریں۔ اسی طریقے سے بغیر سحری کھائے روزہ رکھنا کیسا ہے؟ روزہ تو ہو جائے گا، کوئی مذائقہ نہیں ہے، لیکن سنت ہماری چھوٹ جائے گی۔ سحری اگر ہم نے چھوڑ دیا تو دن میں ہم صحیح طریقے سے عبادت نہیں کر سکیں گے۔ آج کھاتے پیتے دنوں میں ایک دن جو ہے کھانا آگے پیچھے ہو جائے تو ہم کو برداشت نہیں ہوتا، ہم کو برداشت نہیں ہوتا، گھروں میں جو ہے جنگ ہو جاتی ہے، وقت پر کھانا نہیں دیتے، وقت پر پکاتے نہیں، وقت پر سب، اب بیان شروع ہو جاتا ہے۔
تو جب ایک وقت جو ہے آگے پیچھے ہو جائے تو ہم برداشت نہیں کر سکتے، تو سحری چھوڑ کر روزہ ہم کیسے رکھ سکیں گے؟ یہ اس سے انکارنے کے بہت سارے اللہ کے نیک بندے ایسے بھی ہیں جن کو اللہ نے طاقت دی ہے، بدن کی بھی طاقت ہے، ایمان کی بھی طاقت ہے، کہ وہ لوگ روزے میں سحری کھائے بغیر روزہ رکھتے ہیں، الگ بات ہے، لیکن سحری کھانا سنت ہے، اس سے جو ہے بدن کو طاقت ملتی ہے۔ اسی طریقے سے نویں چیز، اگر کسی عورت کو روزے کے درمیان میں عورت کے جو مسائل آ رہے ہیں اس کو غور سے سنیں، سن کر اپنی گھر کی مستورات کو کہنے کی کوشش کریں، بولیں، ان کو بتائیں کہ بھئی آج آپ کے تعلق سے یہ مسئلہ بیان ہوا ہے، ایسا نہیں کہ بھئی ہم عمل سن لیے، عمل کر لیے، گھر کی مستورات کو چھوڑ دیے، تو یہ اچھا نہیں ہے۔ تو یہاں جو ہے عورتوں کے تعلق سے مسئلہ آ رہا ہے، اگر کسی عورت کو روزے کے درمیان میں حیض آ جائے، یعنی ماہواری کا خون آ جائے، تو وہ کیا کرے گی؟ یعنی کہ صبح میں سحری کر کے روزہ رکھ لیا، لیکن درمیان میں خون آ رہا ہے، تو اس عورت کے لیے حکم یہی ہے کہ بھئی وہ عورت شام تک بھوکی رہے گی، شام تک بھوکی رہے گی، کچھ کھائے گی نہیں، کچھ پیے گی نہیں، لیکن روزے کا اعتبار نہیں، اس روزے کا اعتبار نہیں، رمضان گزرنے کے بعد اس روزے کی قضا ضروری ہے۔ اسی طریقے سے عورت دن میں کسی وقت حیض یا نفاس سے پاک ہو گئی، یعنی حیض آنا بند ہو گیا، نفاس آنا، نفاس کس کو کہتے ہیں؟ بچے کی جب پیدائش ہوتی ہے، ڈیلیوری کے بعد جو خون آتا ہے اس کو نفاس کہا جاتا ہے۔ تو حیض یا نفاس کا خون بند ہو گیا، روزے سے نہیں تھی عورت، پہلے سے ناپاک تھی، ناپاکی میں شروع میں مسئلہ گزرا، حیض و نفاس والی عورت کے لیے روزہ جائز نہیں ہے، تو اس حالت میں اس نے روزہ نہیں رکھا، لیکن درمیان میں کیا ہوا، اس کا خون آنا بند ہو گیا، تو اس عورت کے لیے بھی ضروری ہے کہ وہ عورت کیا کرے، شام تک بھوکی رہے، بھوکی رہ کر بعد میں اس روزے کی قضا کر لے۔ اسی طریقے سے